اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ جانب عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری 21ویں قسط ہے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی مدینہ پاک لائے گئے ان کے بارے میں بیان ہو رہا تھا۔ تو جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی دلوائے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل قامت تھے، ان کے بدن پر کسی کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا قد لمبا تھا تو اس نے اپنا کرتا لا کر دیا جو پورا آ گیا۔ حسن سلوک کے سلسلے میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنے اعزاء اقارب کو بھی قیدیوں کی طرح رکھا اور ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ پسند نہ کیا۔ اسیران بدر کی مدینہ منورہ میں پہلی رات تھی اور مسلمانوں نے انہیں خوب کس کر باندھ رکھا تھا۔ ان میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ پروردہ ناز و نعم انسان تھے، اس لیے ہاتھ پاؤں کی بندشیں انہیں بہت تکلیف دے رہی تھیں اور وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کراہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آپ بھی جاگ رہے تھے اور مضطرب پھر رہے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزاج عالی کیوں بے قرار ہے؟ فرمایا، عباس کی کراہوں نے بے تاب کر رکھا ہے۔ وہ صحابی کی اور چپکے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بندشیں ڈھیلی کرائے۔ تھوڑی دیر بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اب عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ان کی بندشیں نرم کر دی ہیں۔ دائی مساوات نے پھر فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ تمام قیدیوں کی بندشیں ڈھیلی کر دو۔ اہل عرب کے حربی دستور کے مطابق جو لوگ جنگوں میں گرفتار کیے جاتے تھے انہیں یا تو انتہائی اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا جاتا تھا یا عمر بھر کے لیے غلام بنا لیا جاتا تھا، اور ہر وحشیانہ سلوک روا رکھا جاتا تھا، یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یا قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا۔ ایک دن جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اسیران بدر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں رحمت و شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اپنی قوم کے لوگ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے اور یہ ایمان لے آئیں، اس لیے میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہر ایک سے کچھ رقم لے کر ان کو رہا کر دیا جائے اور حاصل شدہ رقم سے مزید اسلحہ خرید کر اپنا دفاع مستحکم کیا جائے۔ جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں کفار پر سختی اور شدت کا غلبہ تھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابوبکر صدیق کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، یہ سب کفر کے سرغنے ہیں، انہوں نے آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور دکھ دیے اور حق کے مقابلے میں صف آرا ہوئے، اس لیے میرے خیال میں ان سب کے سر قلم کر دیے جائیں اور ہم میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے کسی عزیز کو قتل کرے تاکہ دنیا جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے خیالات سنے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہوتے ہیں اور بعض کے سخت۔ ابوبکر تمہاری طبیعت ابراہیم جیسی ہے جو نافرمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور رحمت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک اے میرے رب تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور عمر، تمہارا مزاج نوح علیہ السلام جیسا ہے جو کسی کافر کو روئے زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے، اور کہتے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب کافروں کو بالکل زمین پر نہ چھوڑ۔ بہرحال صدیق اکبر کی رائے رحمت پر مبنی تھی، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور طے ہوا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مکہ سے لوگ آتے اور حسب استطاعت اپنے عزیزوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں ساتھ لے جاتے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام کے شوہر اور آپ کے داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں شامل تھے۔ واضح ہے کہ سیدہ زینب کی ابو العاص سے شادی اس دور میں ہوئی تھی جب شادی کے بارے میں اسلامی احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ ان کا فدیہ ادا کرنے کے لیے سیدہ زینب نے وہ ہار بھیج دیا جو خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے وقت بیٹی کو دیا تھا۔
اس ہار کو دیکھ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ طاہرہ کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے حسین لمحات یاد آ گئے، اور اس باوفا خاتون کی پرخلوص رفاقت، بے لوث محبت کا ایک ایک لحظہ نگاہوں میں پھر گیا۔ اس سے آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ اس جذباتی عالم میں بھی آپ نے از خود کوئی فیصلہ کرنا پسند نہ کیا، بلکہ صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میری بیٹی کا یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو ویسے ہی رہا کر دو۔ کیسے ممکن تھا کہ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پر جانے وار دینے والے عشاق آپ کی اس قلبی خواہش کے پورا کرنے میں کسی تعمل یا تردد کا مظاہرہ کرتے؟ انہوں نے بخوشی ابو العاص کو رہا کر دیا اور ہار بھی واپس بھیج دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے، ان کی باری آئی تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ اپنا فدیہ بھی ادا کیجئے، اپنے دو بھتیجوں عقیل اور نوفل کا بھی، اور اپنے دوست عتبہ کا بھی۔ اب یہ خاصی بڑی رقم تھی جو چاروں ناچار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا تو کر دی، مگر ساتھ ہی شکایت کی کہ آپ نے مجھے بالکل کلاش کر دیا ہے، اب ساری عمر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا پھروں گا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں چچا، آپ بھلا کیسے کلاش ہو سکتے ہیں جبکہ مکہ سے روانگی کے وقت آپ اپنی اہلیہ کو کافی سارا سونا دے کر آئے ہیں اور وصیت کر کے آئے ہیں کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو یہ سونا میرے بیٹوں میں اس حساب سے تقسیم کر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بصد حیرت جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور کہا ہاں یقیناً ایسا ہی ہوا تھا، مگر اس راز سے یا میرا خدا آگاہ تھا یا میں اور میری بیوی، اور آپ بھی اس سے باخبر ہیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ شہادت پڑھنے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت عباس اسی وقت دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، نہیں، بلکہ وہ تو غزوہ بدر سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، البتہ اظہار نہیں کیا تھا۔ فدیہ دیتے وقت بھی انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزے پر اظہار حیرت کے طور پہ کلمہ پڑھا تھا، اور وہ بھی سر عام نہیں بلکہ صرف آپ کے روبرو لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے اپنی اسلام کا اظہار فتح مکہ کے قریب کیا تھا، اور یہ سب کچھ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہوا تھا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مکہ میں میرا کوئی مخلص ہمنوا ہو جو مجھے مشرکین کی عزائم سے آگاہ کرتا رہے، اور یہ کام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی باخوبی کر سکتے تھے۔ پھر فدیہ کی آڑ میں بعض لوگوں نے سازش کرنے کی کوشش کی، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ علم کو دیکھ کر خود ہی اسیر دام الفت ہو گئے۔ عمیر مسلمانوں کا شدید مخالف تھا اور ہمیشہ اہل ایمان کو تنگ کرنے میں پیش رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر میں اس کا بیٹا وہب گرفتار ہو گیا تو وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک دن وہ اور صفوان مکہ میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے تھے اور بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے پر افسوس ظاہر کرنے لگے۔ صفوان بولا واللہ ان عظیم سرداروں کے بعد جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا۔ عمیر نے آہ بھر کر کہا سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے بعد میرے بال بچوں کا کیا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے بہانے مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان کا باپ اور بھائی بھی بدر میں مارے گئے تھے، اس نے انتقام لینے کے لیے یہ موقع غنیمت جانا۔ کہا عمیر اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہارا سارا قرضہ ادا کر دوں گا، تمہارے اہل و عیال کی بھی زندگی بھر پرورش کرتا رہوں گا۔ عمیر تیار ہو گیا، مگر صفوان کو تاکید کی کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا، کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ صفوان نے رازداری کا وعدہ کیا اور محفل برخاست ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک دن حضرت عمر اور دیگر صحابہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر عمیر پر پڑی جس کے گلے میں تلوار حمائل تھی۔ وہ اپنی اون کو بٹھا رہا تھا۔ فراست فاروقی معروف عالم ہے۔ عمیر کو دیکھتے ہی حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ جلدی سے اٹھ کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا دشمن عمیر آیا ہے، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے فکری سے جواب دیا آیا ہے تو آنے دو۔ حضرت عمر نے باہر آ کر عمیر کی گردن کو وہاں سے دبوچا جہاں تلوار کا پٹا پڑا ہوا تھا، کہا چل۔ مزید احتیاط کے طور پر وہاں موجود دیگر صحابہ کرام سے کہا کہ آپ بھی اندر چلے آئیے کیونکہ مجھے اس کی نیت میں فطور معلوم ہوتا ہے۔ جب عمیر اس حالت میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو اور عمیر تم آگے آ جاؤ۔ عمیر آگے بڑھا، کہا صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں صبح کا سلام تھا، تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح بخیر کی بجائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر شے عطا فرما دی ہے، اور وہ کیا ہے؟
وہ سلام ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے جواب دیا اپنے بیٹے وہب کو رہا کرانے آیا ہوں۔ اچھا پھر یہ تلوار کس لیے اٹھائے پھرتے ہو؟ تو عمیر نے کہا لعنت ہو تلوار پر، ان تلواروں نے بدر کے دن ہمیں کون سا فائدہ دیا؟ عمیر نے بات ٹالنے کی بھرپور کوشش کی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر سچی بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ عمیر نے پھر وہی وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمیر یہ بات نہیں، تمہاری آمد کا مقصد یہ نہیں تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم اور صفوان فلان جگہ بیٹھ کر بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ اگر مجھے قرضے اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا اور تیرے اہل و عیال کی کفالت بھی کروں گا، چنانچہ تم مجھے قتل کرنے چلے آئے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنی خفیہ ترین سازش کی تمام تفصیلات حرف بحرف سن کر عمیر دنگ رہ گیا، برملا پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو وحی کے سلسلے میں جٹلاتے رہے ہیں، مگر میری و صفوان کی یہ گفتگو اتنی رازدارانہ تھی کہ ہم دونوں کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس سے آگاہ کیا۔ الحمدللہ کہ اس بہانے میری ہدایت کا سامان ہو گیا اور مجھ پر حق واضح ہو گیا۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو دین سکھاؤ اور مسائل وغیرہ سمجھاؤ۔ اب یہ بن گئے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے اسلام کی بہت مخالفت کی، اب جی چاہتا ہے کہ بھرپور انداز میں تبلیغ کروں اور اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی اجازت دے دی۔ ادھر صفوان خوش ہو رہا تھا اور سب لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ تم لوگ عنقریب ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کا سارا غم بھول جاؤ گے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ صفوان سے بھی کہا کہ تم ہمارے سرداروں میں سے ایک معزز سردار ہو، تم ہی بتاؤ کہ بے جان پتھروں کو پوجنے، ان کے لیے چڑھاوے چڑھانے کی کیا تک ہے؟ یہ بھی بھلا کوئی مذہب ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب صفوان کیا کر سکتا تھا؟ خاموشی سے سنتا رہا اور اپنی تمناؤں کا خون ہوتے دیکھتا رہا۔ بعض نادار غریب قیدی فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیے گئے۔ ابو عزا ایک مشہور شاعر تھا، اس نے التجا کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، برائے مہربانی میری بے آسرا رہ جانے والی بیٹیوں پر احسان فرمائیے، مجھے آزاد کر دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور ابو عزا کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا۔ اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیاضانہ سلوک کو دیکھ کر اس وقت بظاہر ابو عزا مسلمان ہو گیا تھا اور جاتے ہوئے ایک عمدہ نعت بھی کہی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد کو کون میرا یہ پیغام پہنچائے کہ آپ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر تعریف کا مستحق ہے، آپ ایک ایسے انسان ہیں کہ حق و ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، عظمتوں والا خدا آپ کی صداقت پر گواہ ہے، آپ جس کے ساتھ جنگ کریں وہ بلا شبہ بدبخت ہے، جس سے صلح کریں وہ بالیقین نیک بخت ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ سب کچھ اس کے لیے لفاظی تھی، دل میں اس وقت بھی کفر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ جب واپس مکہ پہنچا تو اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر بڑے فخر سے اعلان کیا کہ میں محمد کو دھوکہ دے آیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد حسب سابق اپنے شعروں سے مشرکین کے جذبات بھڑکاتا رہا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکساتا رہا۔ غزوہ احد میں بھی یہ بڑے جوش و خروش سے شامل ہوا، مگر بدقسمتی سے دوبارہ گرفتار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اس نے ایک بار پھر چکنی چپڑی باتیں کر کے معافی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، اب میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم مکہ جا کر ڈینگے مارتے پھرو کہ میں محمد کو دھوکہ دے آیا ہوں۔ چنانچہ اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جو غریب قیدی پڑھے لکھے تھے ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو رہا کر دیے جاؤ گے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں بہت بڑے عالم اور میراث کے ماہر تصور کیے جاتے تھے، ابتدائی تعلیم انہی اسیران بدر سے حاصل کی تھی۔ ان قیدیوں میں صرف ایک قیدی ایسا تھا جو تبادلے میں رہا کیا گیا، یہ ابو سفیان کا بیٹا عمر تھا۔ ابو سفیان نے اس کے بدلے میں ایک ضعیف عمر صحابی سعد ابن نعمان کو پکڑ لیا تھا، جو انہی دنوں عمرہ کے لیے مکہ گئے تھے، اور مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے عمر کو رہا کرو گے تو سعد کو چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ سعد کے قبیلے نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ عمر کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اسے ابو سفیان کے سپرد کر کے اپنا آدمی چھڑا لائیں۔ آپ نے ان کا مطالبہ مان لیا اور انہوں نے عمر کے عوض سعد رضی اللہ تعالیٰ کو رہا کرا لیا۔ سامعین کرام، الحمدللہ غزوہ بدر کے تمام اہم واقعات اختتام کو پہنچے۔